جب ایک فقیر نے بابا تاج الدین اولیاء سے 5 سوال کیے۔ وہ ایسے سوال تھے کہ جن کا جواب دینا تو دور، ان سوالوں کو سن کر انسان پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ آخر یہ کیسے سوال ہے جو خود فقیر سے بھی پرے تھے؟ ساری زندگی اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ تھک گیا تب اس نے فیصلہ کیا اب وہ اپنے سوالوں کو لے کر حضرت بابا تاج الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور پھر وہ دن آیا جب فقیر نے 5 سوال کو لے کر بابا حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور ان سے سوال کیا۔ کیا تھے یہ 5 سوال اور ان کے جواب؟ یہ آج ہم جانیں گے آج کے اس علم اور روحانی بھرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النساء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ سے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النساء تاجی کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری آنے والی سبھی اسلامک ہسٹری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک مجذوب ولی ہے اور ان کا علم بس ان کا عشق ہے، تبھی اللہ پاک نے ایک ایسا منظر، ایک ایسی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی جسے دیکھ کر بڑے بڑے عالم دین بھی حیرت میں پڑ گئے۔ جی ہاں، ایک فقیر نے اپنے 5 سوال بڑے بڑے عالم و علماء کرام کے سامنے رکھے اور ان سے ان سوالوں کے جواب کا مطالبہ کیا، لیکن جب ان سوالوں کو سنا گیا تو ہر کوئی یہی کہنے لگا کہ یہ فقیر پاگل ہے یا پھر یہ کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ بہت بڑا کامل ہے۔ ہر عالم نے اپنی توجہ دی لیکن سب ناکام ہو گئے۔ اسی وقت حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس سمے بھی پوری دنیا میں ایک چڑھتے سورج کی طرح چمک رہا تھا اور آسمان چھو رہا تھا۔ جب اس فقیر کو یہ معلوم ہوا کہ ناگپور کے پاگل خانے میں اللہ کے ایک ولی ہے جن کا نام حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو اسے تعجب ہوا۔ بتانے والوں نے کہا کہ بابا تاج الدین ایک مجذوب ولی ہے، اور جب وہ بڑے بڑے عالم دین اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو پھر ایک مجذوب کے پاس جا کر کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن جب فقیر نے بابا حضور کا نام سنا تو اس نے نیت کی، میں ضرور حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے سوال رکھوں گا۔ اگر وہاں سے مجھے جواب مل گیا تو میں اپنی پوری زندگی ان کے حکم کے مطابق گزاروں گا، اور اگر جواب نہ ملے تو میں دنیا میں کبھی کسی سے اپنے سوالوں کے جواب نہیں پوچھوں گا۔ وہ فقیر حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کی نیت سے نکل پڑے۔ سفر لمبا تھا۔ دن بھر چلنے کے بعد جب وہ رات میں سوئے تو انہیں ایک عجیب سا خواب نظر آیا۔ خواب میں انہیں ایک آواز سنائی دی۔ فقیر نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ادھر سے جواب آیا، ہمارا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ نام سنتے ہی اچانک فقیر کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرائے۔ دوسرے دن بھی ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ رات کو سوئے انہیں وہی منظر نظر آیا۔ خواب میں آواز آئی۔ فقیر نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، ہمارا نام سید محمد بدر الدین ہے۔ یہ سن کر ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے سے تربتر ہو گئے۔ تیسری رات بھی یہی ہوا۔ اس بار آواز آئی اور بتایا گیا، ہمارا نام محی الدین حسن ہے۔ اچانک نیند ٹوٹ گئی اور فقیر پریشان ہو گئے۔ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تقریباً 7 دن کا لمبے سمے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ فقیر ناگپور پاگل خانہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ پاگل خانے میں ایک بڑی بھیڑ جمع ہے، اور پھر حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئے تو ادب سے سلام عرض کیا۔
بابا جان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر فرمایا، کیوں جی حضرت، سوال کرنے آئے ہوں؟ یہ سن کر فقیر کا چہرہ بدل گیا اور اس نے دھیرے سے کہا، جی ہاں سرکار، میں آپ سے کچھ سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں۔ بابا جان نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جس سوال کے جواب تم اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے ہو۔ بابا جان کی یہ بات سن کر فقیر حیران ہوا اور بولے، کیا واقعی میرے سوالوں کا جواب میرے چہرے پر موجود ہے؟ بابا جان نے فرمایا۔ فقیر نے پوچھا، پھر مجھے آج تک یہ جواب نظر کیوں نہیں آئے؟ بابا جان نے فرمایا، کیونکہ آج تک تمہاری ملاقات تاج الدین سے نہیں ہوئی تھی، آج ملاقات ہو گئی، اب تمہارے سب سوالوں کے جواب بھی نظر آئیں گے۔ یہ سن کر فقیر کے چہرے پر خوشی چھا گئی اور اس نے من ہی من کہا، اتنے سالوں کے بعد آخر کار میرے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ بابا جان نے پکارا، آؤ جی حضرت، ہمارے قریب آ جاؤ۔ فقیر ادب کے ساتھ بابا حضور کے قریب آئے اور بیٹھ گئے۔ بابا جان نے فرمایا، کیا ہے تمہارا پہلا سوال؟ فقیر نے کہا، سرکار، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عبادت کا اصل سکون کہاں ہے؟ بابا جان نے سوال سنتے ہی فوراً کہا، عبادت کا سکون تمہاری زبی پر ہے۔ جب کوئی نمازی سجدے میں جاتا ہے تو اسے اصل سکون اللہ پاک کے سامنے سر جھکانے میں ہی ملتا ہے۔ اور ہمارے نانا نے فرمایا کہ ایک نمازی کا سجدہ گویا اس بندے کی معراج ہے۔ بابا جان نے فرمایا، اس لیے تمہارے چہرے کے اوپر تمہاری جبی ہے، وہی تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ اپنا جواب سن کر فقیر کی کیفیت بدلنے لگی اور اس کا پورا جسم تھر تھرانے لگا۔ اس پر بابا جان نے نرمی سے پوچھا، کیا ہے تمہارا دوسرا سوال؟ فقیر بولا، میرا دوسرا سوال ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ بابا جان نے فرمایا، حقیقت تمہاری آنکھیں ہے۔ کسی کے کہنے پر تمہارا یقین کرنا تمہارا ایمان ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا حقیقت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ ہے اور ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ یہ تمہارا ایمان ہے جو تم نے قرآن میں سنا ہے، لیکن جو تم نے قرآن میں پڑھا ہے وہ حقیقت ہے، اور وہ حقیقت تمہاری آنکھیں ہے جو تمہارے چہرے پر موجود ہے۔ دوسرا جواب سن کر فقیر کے چہرے پر ایک عجیب سی روحانی چمک آنے لگی۔ بابا جان نے فرمایا، کیا ہے تمہارا تیسرا سوال؟ فقیر نے کہا، سرکار، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جسم سے روح نکلنے کے بعد سب سے پہلے ہم سے کون جدا ہوگا؟ بابا جان نے جواب دیا، جب تمہاری روح نکل جائے گی تو سب سے پہلے تمہاری ناک تمہارے جسم سے جدا ہو جائے گی، اور یہ تمہارے چہرے پر موجود ہے۔ اس کے بعد فقیر نے اپنا چوتھا سوال کیا، سچی عدالت کیا ہے؟ بابا جان نے فرمایا، سچی عدالت تمہارے کان ہیں۔ خود فیصلہ کر دینا غلط ہے، لیکن لوگوں کی سن کر فیصلہ کرنا صحیح ہے۔ اور سچا فیصلہ کرنے والوں کے کان بولنے والوں کی آواز سن کر بھی پہچان جاتے ہیں کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ آخر میں بابا جان نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہے تمہارا پانچواں اور آخری سوال؟ فقیر نے عرض کیا، سرکار، میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یہ سن کر بابا حضور مسکرائے اور کہا، کیا تمہیں کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، جی ہاں آتا ہے۔ بابا جان نے فرمایا، ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھو۔ فقیر نے بڑے ہی ادب کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ بابا جان نے مسکرا کر کہا، اب سمجھ میں آیا تمہارا ایمان کہاں ہے؟ فقیر نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میرا ایمان میری زبان پر ہے۔ اس کے بعد فقیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے عرض کیا، حضور، دنیا تو آپ کو مجذوب کہتی ہے، لیکن آپ نے تو آج مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا جلوہ دکھا دیا۔ میرے سرکار، آپ کی صفت کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ بابا جان نے فرمایا، وہ تو ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا۔ فقیر کچھ دیر سوچنے لگا،
تبھی تھوڑی دیر بعد بابا جان نے اپنی زبان پاک سے وہ جملہ فرما دیا جس نے اس فقیر کی پوری دنیا ہی بدل ڈالی۔ بابا جان نے کہا، جب ہم تمہیں اپنے پاس بلا رہے تھے تو ہم نے تمہارے خواب میں آ کر تمہیں بتایا تھا کہ ہم کون ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فقیر پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب اس فقیر نے بابا جان کی حقیقت کو جان لیا کہ بابا جان کون ہیں اور ان کی صفت کیا ہے، تو بابا جان نے اسے ولایت سے نوازا اور مسکرا کر فرمایا، جاؤ جی، ہم سے بہت۔ حضور سرکار حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کا ایک قدم زمین پر ہے اور دوسرا قدم عرش بری پر ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات کا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔